السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ اکرام، طلبہ دور حدیث، آپ لوگوں کے آسانی کے لیے اور میں طلاق ثلاثہ کا حکم بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے طلاق ثلاثہ دیا یا 100 طلاق دیا، 3 طلاق واقع ہوگی، اور وہ کوئی گنجائش نہیں رہتا، چونکہ اب حضرات کو معلوم ہے ابغض المباحات الطلاق، اور طلاق دینا جائز تو ہے لیکن انتہائی مجبوری میں اگر طلاق دیا، بہتر سنت کے مطابق طلاق وہ ہے طہور میں دے دے، جو حیض آنے کے بعد مقاربت کرنے سے پہلے طلاق دے دے، اور وہ اگر ایک طلاق کے بعد رجوع کر دے، رجوع بھی کر سکتا ہے۔ اگر پہلے طلاق میں رجوع نہ کر سکا، دوسرا طہور میں، دوسرا حیض کے بعد پاکی ہونے میں، ملنے سے پہلے یعنی مجامعات کرنے سے پہلے اگر دوسرا طلاق دے دیا، پھر طلاق بائن ہوگی۔ ان دونوں صورتوں میں نکاح کر سکتا ہے، یعنی پہلے صورت میں ویسے رجوع کر سکتا ہے، دوسرا صورت میں 2 طلاق دینے کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ اگر 3 طلاق اکٹھا دیا، یہ کہ تیسرا طہور حیض کے بعد آنے کے بعد تیسرا طور بھی دے دیا، یہ 3 طلاق واقع ہو گئے، یہ طلاق مغلظہ ہے، یہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ حضرات اس بات کو اصول شاشی، نور الانوار، حسامے و باقی کتاب فقہ اور حدیث میں پڑھ چکا ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دیا، یہ کیا ہوگی؟ اہل سنت والجماعت چاروں مسلک کے مطابق، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، یہ چاروں حضرات کے نزدیک 3 طلاق واقع ہوگی۔ اما کچھ نام کا مسلمان، حقیقت سے اسلام سے کوئی ان کا لین دین نہیں ہے، اور ان کا میں نام چن کے لیتا نہیں ہے، ان لوگوں کے نظر میں، یعنی وہ مسلمان، اپنے مسلمان کہنے والوں کے نظر میں بالکل طلاق واقع ہوتا ہی نہیں ہے، چونکہ 100 طلاق کسی کے مذہب میں کسی جگہ میں بھی نہیں ہے، یعنی لغو ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے اہل ظواہر، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ وہ ظاہری الفاظ کو دیکھتا ہے، باطنی الفاظ کی طرف توجہ کرتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ان کے نظر میں اگر ہم ظاہری الفاظ کو دیکھتا جائے، بعض جگہوں میں وہ بالکل نعوذ باللہ مجسمہ ہو جائے گا، جیسے کہ ان اللہ علی العرش استوى، یہ کہ قرآن کریم میں اتأتون الرجال شہوة من دون النساء، اللہ اگر عرش پہ کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہو، اللہ کے لیے جسم ثابت ہوگے، ہر وہ چیز، ہر وہ ذات جس میں جسمیت ثابت ہوگی وہ حادث ہوگے، نعوذ باللہ اللہ کے لیے حدوث لازم آ جائے گا۔ یہ کہ اتاتون الرجال شہوة من دون النساء میں رجال کا اطلاق بالغ ہونے کے بعد ہوگے، اور نعوذ باللہ
اہل ظواہر کی نظر میں نعوذ باللہ خیر لواط کرنا جائز ہے، جیسا کہ آج کل کچھ گمراہ مسلمان نے اور اس کام کو کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں الحمدللہ میں مطمئن ہوں. افسوس ہے اس جیسے مسلمانوں پر. خود کو پھر اہل دیوبند بھی کہتے ہیں. یہ کبھی دیوبند نہیں ہو سکتا. دیوبند ایک سلجھی ہوئی لوگ، دیوبند ایک سلجھی ہوئی مسلک، دیوبند پکا مسلمان. اس جیسے گناہ کر کے کہہ دیا کہ میں مطمئن ہوں، کوئی پشیمان نہیں ہے. افسوس اس اہل ظواہر کے مسلک پہ. اہل ظواہر کیا کہتا ہے؟ اہل ظواہر کہتا ہے کہ یہاں 100 طلاق دے دیا، 100 طلاق میں ایک ہی طلاق واقع ہو گئے. جیسے کہ آج کل نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، حالانکہ اہل حدیث یہ نہیں ہے. اہل حدیث اصل علماء یا حقانی علماء دیوبند یہ اہل حدیث ہے. نعوذ باللہ یہ لوگ دین کا ٹھیکہ لیا ہوا اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور 3 طلاق کے بارے میں اجماع امت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں اجماع ہو چکا ہے. جو بھی اجماع سے منکر ہے اور وہ بہت سارا چیزوں سے منکر ہو گئے. بہرحال یہ عبارت ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دیا، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ نعوذ باللہ آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیات کریمہ قرآن کریم کے ساتھ تمسخر کیا. یعنی اس کا یہ کام درست نہیں ہے. اگر 3 طلاق دے دیا وہ 3 طلاق واقع ہو گئے. اگر کسی نے 3 طلاق کو اکٹھے بھی دیا 3 طلاق واقع ہو جائے گا، لیکن یہ طلاق بدعہ ہے، یعنی غیر مناسب ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کے توفیق عنایت فرمائے، اور آپ حضرات اس کو اچھے طرح مطالعہ کرے، اچھے طرح پڑھے. اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیاب کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.